دفتروں میں ٹائم پہ پہنچیں گے نہیں، تنخواہ پوری لیں گے، پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اس کا وظیفہ بھی ملتا ہے، الحمدللہ ہر مہینے اپنے وظیفے سے کچھ رقم مدرسے میں واپس لوٹاتا ہوں، اس لیے کہ بھائی کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کا وظیفہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، تو وہ ریٹرن میں واپس چلا جائے۔ کچھ نہ کچھ اوپر نیچے تو انسان ہے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، میں کو کمال نہیں ہے یہ کوئی، ہمارے حضرت نے یہ چیز سکھائی ہے کہ 1 روپیہ بھی ناجائز پیٹ میں چلا گیا تو قیامت کے دن وہ 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا، وہ جو ہے نا عذاب بن کے نکلے گا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کو پیسے دے کے اتنے فکر مند نہیں ہوتے تھے، پیسے لے کے بہت فکر مند کہ کہیں یہ مر نہ جائیں، اس کا کوئی حساب نہیں لکھا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا کوئی لین دین ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو حلال نہیں ہے کہ اس کو لکھے بغیر 3 دن وہ معاملی لین دین اور وہ ریٹرن فارم میں نہ لے کر آئے اس کو۔ یہ نبی کی صحیح حدیث ہے۔ کہیں کسی کے پیسے آپ نے دینے ہیں تو آپ مر بھی تو سکتے ہو نا، اگر مر گئے تو کس کو کیا پتا چلے گا کس کے کتنے پیسے دینے ہیں، تو آپ کے ذمے لازم ہے کہ آپ اس کو لکھ کے بولو نا رکھیں۔ اور گھر میں میرے جتنے معاملات ہیں الحمدللہ ریٹرن میں لکھے ہوئے ہیں۔ آج اگر میری موت واقع ہوتی ہے، میرے گھر والوں کو میں نے بتایا ہوا کہ یہ ڈائری ہے، میرے مرتے ہی سب سے پہلے یہ نکالنا ہے، سب سے پہلے یہ نکالنی ہے اور اس کا یہ صفحہ کھول کے دیکھنا ہے، فوراً سامنے آ جائے گا کہ کس کے کتنے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے، جیب میں جو پیسے ہیں ان کا کیا حساب ہے، شلوار کی جیب کے پیسے کس کو دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو صدقے کی رقم آتی ہے نا، میں شلوار کی جیب میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے، جو بھی آئے گا نا، چونکہ تاکہ اپنے پیسوں میں خلط نہ ہو جائے، کیونکہ اب کیا کسی آدمی نے فار ایگزامپل 500,000 روپے دے دیے، وہ میں بھول بھی تو سکتا ہوں نا، تبھی اگر کسی شلوار میں جیب نہیں ہوتی نا تو میں کسی اور کو پکڑا دیتا ہوں، یار مجھے یہ آپ رکھو، مجھے یاد دلا دینا بعد میں۔ اپنے حافظے پر انسان اعتماد نہیں کر سکتا۔ ایک ایک چیز ڈائری میں لکھی ہوئی ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو میرے گھر کا سامان ہے اس میں کون سا میرا ہے اور کون سا گھر والوں کا ہے، مرنے کے بعد اس میں بھی کوئی گڑبڑ بولو نا بھائی نہ ہو۔ کوئی بڑی چیز ایسے ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ایک فریج رکھا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر بالفرض وہ آپ کی زوجہ کا فریج ہے تو آپ کے مرنے کے بعد کچھ امکان تو ہے نا کہ جھگڑا ہو، بیوی بولے یہ فریج میرا ہے، ممکن ہے لوگ بولیں یار ہو سکتا ہے یہ وراثت کا ہو اور یہ پی گئی، بدگمانی تو پھیل سکتی ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں آپ پر کیا ہے، لازم ہے آپ اس کو لکھ کے رکھیں۔ آج آپ مرتے ہیں فوراً پتا ہونا چاہیے کس کا کتنا پیسہ۔ میں اس کو کیا کرتا ہوں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو عمل کریں۔ ہم نے بھی خود تھوڑی، ہمیں اتنے فنڈر تھوڑی ہیں، بڑوں نے ہمیں سمجھا کے اس راستے پر لے کر آئے ہیں۔ میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ وہ معاملات لکھتا بھی ہوں، اس کی تصویر کھینچ کے گوگل ڈرائیو پہ بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ ڈائری گم ہو جائے۔ آج اگر وہ ڈائری گم ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، تو پھر کیا رہے گا کہ اس کے کتنے پیسے رکھے ہوئے تھے بھائی۔ ارے بھائی غلط باتیں کر رہا ہوں تو بتا دو یار بھائی، جس کے جتنے کی زکوٰۃ کتنی ہے، کس کو کتنے پیسے دینے، یہ مر گیا تو یہ زکوٰۃ کہاں پہنچانی ہے، یہ صدقہ کہاں پہنچانا ہے، یہ میری ذاتی رقم ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ یوں ہے، یہ ایک ایک چیز تو اس میں ڈائری میں لکھ کے کیمرے سے اس کی تصویر کھینچ کے کہاں ڈال دیتا ہوں، گوگل ڈرائیو، ایک باقاعدہ فولڈر، اور اس کی کسی قریبی جاننے والے کو اس کا پاسورڈ دیا ہوا ہے کہ بھئی میں مر جاؤں تو فوراً یہ پاسورڈ ہے، یہ کھول کے چیک کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈائری اگر گم گئی، گم تو دنیا میں سب کچھ، بچے گم جاتے ہیں تو ڈائری نہیں گم سکتی کیا؟ اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، ایک چیز نہیں گمتی بس اچھا خیر، تو وہ ڈائری گم گئی خدا نخواستہ، تو اب دماغ میں کیا یاد رہے گا یار، بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے، فلاں اتنے فلاں کے تھے، اتنے فلاں کے تھے، بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہوتے ہیں بعض دفعہ، کیا رہی ہے، حافظے پر تھوڑی اعتماد رہتا ہے انسان کو، سب پاگل ہو جائے گا وہ۔ تو ڈائری کے ساتھ کہاں، گوگل ڈرائیو پہ بھی، اور وہ کسی کو پاسورڈ بتایا ہوا ہے کہ یار مر جاؤں تو فوراً اس میں وصیت بھی مل جائے گی، یہ سب چیزیں جو جو کرنا ہے وہ سارا اس میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کوئی بھی ایسا لین دین ہو 3 دن سے زیادہ، 3 دن بھی مہلت دی، حالانکہ مر تو 3 دن کے اندر بھی سکتے ہیں، لیکن چلو انسان کو ایمرجنسی بہت کام ہوتے ہیں، بیگم کو سسرال سے بھی لے کر آنا ہے، اگر وہ لیٹ ہو گئے تو وہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ ایمرجنسی میں آتی ہے آج کل، اس قسم کی چیزیں کس میں آتی ہیں، ایمرجنسی میں آتی ہیں۔ آپ نے ٹائم دیا ہوا اتوار کو سسرال جانے کا، اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ خود ایمرجنسی میں آ جاؤ گے ڈپریشن کی وجہ سے،
آپ کو خون پتلا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, ڈسپلن کھانی پڑے گی. تو 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دے دی کہ بھئی 3 دن کے اندر بھی اگر نہیں کیا تو پھر گناہ ہو جائے گا. پھر اگر آپ مر گئے اور معاملات میں گڑبڑ ہوئی, آج کل لوگ کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کون کس سے کتنے پیسے لے کے پی کے بیٹھا ہوا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کروڑوں لاکھوں کا حساب ہے, اربوں کا حساب ہے. مر گئے تو پریشان, کس کو آ رہے ہوتے ہیں قرضدار, آپ کے ابا نے ہم سے اتنے پیسے لیے تھے, آپ کے ابا نے ہم سے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں لیے تھے بھی. فیک لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, اب کیا پتہ چلے گا, اور ادھر ابا کی کیا ہو رہی ہے, چترول لگ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیسوں کے معاملے میں جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ کسی نے پیسوں کا لین دین ہے اس میں اس نے کلیئر نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. پہلے اعلان کرتے تھے بھائی اس کا کوئی پیسوں کا لین دین ہے تو وہ کلیئر کر لو, اس کے بعد کیا ہوگا, جنازہ ہوگا. کتنی سختی. تو آج بہت زیادہ اگر دین آئے گا تو نماز روزے کی حد تک تو تھوڑا بہت آ جائیں گے, پیسوں کے لین دین میں نہیں آئیں گے. تو میرے بھائی تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اللہ کہہ رہے ہیں اڑا لو مزے, کھا جاؤ, اس کا بھی کھا جاؤ, اس کا بھی کھا جاؤ, اس کا بھی کھا پی کے ڈکارے مار کے سو جاؤ. مرو گے, زندہ دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا, ایک دن مرو گے اور کچھ پتہ نہیں کب مر جاؤ.